अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमा हाशिम। इस वक्त मैं रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के मेन हेड ऑफिस में मौजूद हूं। आज हम बात करेंगे कि रूडा किस तरह से लाहौर के इन्वायरमेंट, लाहौर के शहर और लाहौरियों के लिए क्या क्या काम करने जा रहे हैं, उनके प्रोजेक्ट्स किस तरह से हमारे आने वाले सालों में हमारी ज़िंदगियों पर असर डालेंगे। और ख़ास तौर पर रावी शहर के किनारे जो हमारे दरिया है जो कहीं गायब होता जा रहा है, जो कहीं ख़त्म हो गया, उसको रियलाइव करने के लिए और उसकी हाइड्रोलॉजी के लिए क्या क्या काम किया जा रहा है, इस पर बात होगी। आएंगे नाज़रीन, इस वक्त हम रूडा के मेन हेड ऑफिस में मौजूद हैं और चूँकि हम रूडा की तमाम काविशों को न सिर्फ सराहते हैं बल्कि हम कोशिश करते हैं कि आवाम तक जो उसके समरात पहुंचने हैं और उनके जितने भी इक़दामात हैं उससे ओवरऑल पूरे शहर के ऊपर, लाहौर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है उस पर हम बात करते हैं। और अभी रिसेंटली रूडा ने जो COP29 में पार्टिसिपेट किया और वहाँ जिस तरह से हमारे इन्वायरमेंट के लिए काम किया, जिस तरह से यहाँ की जो चैलेंजेस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको वहाँ प्रेजेंट किया और उस प्रेजेंटेशन के बाद जो पॉजिटिव समरात, जो अच्छी अच्छी खबरें हमारे लिए आई हैं उस पर हम बात करेंगे। और आज प्रोग्राम का आगाज़ भी हम यहीं से करेंगे। हमारे साथ डायरेक्टर इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज मिस आहद यूसुफ मौजूद हैं। वो इस COP का हिस्सा भी थी और वहाँ जो रूडा का डेलीगेशन गया था वो उसका हिस्सा थी। पैनल डिस्कशंस से लेकर तमाम नेगोशिएशंस और डायलॉग्स तक वो उसमें मौजूद रहीं, तो उनसे ये एक्सपीरियंस कैसा रहा उनका, उससे बात करेंगे। और फिर जो हमारे लिए अच्छी अच्छी खबरें आई हैं उस पर भी बात होगी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मैडम आपकी? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक मिस आहद, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और अभी रिसेंटली आप कुछ एक आध हफ्ता पहले आप वापस आए, तो कैसा रहा आपका COP29 का एक्सपीरियंस? जी सिमल, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल आप आई और इट्स ऑलवेज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। हम जो अभी रिसेंटली होके आए हैं बाकू में COP29, बेसिकली ये COP जो कॉन्फ्रेंस है ये 29वीं कॉन्फ्रेंस थी। यूनाइटेड नेशन फॉर क्लाइमेट चेंज है, एक इदारा है जो इसको करवाता है हर साल। तो ये 29वीं कॉन्फ्रेंस थी। ये बहुत एक्सीलेंट, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब इसमें ये था कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने EPA, EPD और अलॉन्ग विद रूडा के साथ उन्होंने एक क्लैब करके, तो इसमें हमने एक 2 इसमें सेशंस थे। बेसिकली एक ब्लू जोन होता है, ब्लू जोन में जिसमें लाइक पार्टीज सारी निगोशिएट करती हैं, डिस्कशंस करती हैं पैनल पे। हमारी पाकिस्तान पेविलियन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज ने वहाँ पे अरेंज करवाया हुआ था और एक वंडरफुल एक्सपीरियंस था। उसमें तमाम पैनलिस्ट एनवायरनमेंट के और रूडा के पैनलिस्ट दे वर देयर और साथ वर्ल्ड बैंक भी शामिल था। और उसमें हमारा जो टॉपिक था वो था डीकार्बनाइजिंग पंजाब, हाउ वी कैन डीकार्बनाइज पंजाब इन अ वे इन क्लाइमेट रिजिलिएंट। और उसमें सॉल्यूशंस डेवलप करने थे हमने कि हमने कार्बन एमिशंस किस तरह से उसकी मिटिगेशन करनी है और अडेप्टेशंस क्या हमने डेवलप करनी है। और फ्यूचर में हमें जो वो तमाम एंटिटीज़ जो वहाँ पे बैठी थी, बेसिकली जो पवेलियन की डिस्कशंस होती हैं और साथ में जो सामईन होते हैं, ऑडियंस होती है, उसने उसमें से डिराइव करना है कि पंजाब क्या कर रहा है और फिर उसके बाद उसके सॉल्यूशंस होते हैं। लाइक उनको एक चैलेंजेस को डिस्कस किया जाता है, उसके बाद सॉल्यूशंस के बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो चैलेंजेस, एक तो हमें जो स्मॉग का सबसे बड़ा इशू है, और ये बड़ा एक राइट टाइम पे ये जो टाइम था इस कॉन्फ्रेंस का बड़ा एग्जैक्ट था, क्योंकि उस वक्त एक्चुअली पंजाब और स्पेशली लाहौर सफ़र कर रहा था एनवायरमेंट पोल्यूशन से। और आप यकीन करें कि तमाम पेविलियंस, मतलब वहाँ पे तमाम लोगों को इस कदर पूरी दुनिया को इंटरेस्ट था कि जो पंजाब जो इससे निपट रहा है, जो हमारे 1200 तक AQI चला गया, तो उसको किस तरह से वो क्या चल रहा है, उनके साथ क्या चैलेंज है और फिर उसका सोल्यूशन भी, क्योंकि वहाँ एक्सपर्ट आए हुए थे जी। तो हमें सबसे पहले तो हमने इश्यूज़ और चैलेंजेस अपने डिस्कस किए, बताए उनको वहाँ पे कि ये हम इस वक्त इस एयर क्वालिटी के साथ और इन कार्बन एमिशंस के साथ जो है वो कैलकुलेशन हमने बताई कि हम इन कार्बन एमिशंस के साथ डील कर रहे हैं। और फिर उसी पैनल डिस्कशन में मतलब जो पैनलिस्ट थे उन्होंने साथ में अपना वे आउट भी बताया, ड्राइव किया। और वहाँ ये पूरी दुनिया के लोगों तक ये पहुँची बात कि जो 250 से ऊपर मुल्क आए हुए थे, लाइक उन तक ये हमारी बात पहुँची कि हम इन मसाइल को लाइक किस तरह से सॉर्ट आउट करें, क्या क्या वे आउट हो कि उसको वो हल की तरफ जाया जाए। बिल्कुल सही। तो फिर हल निकला कुछ
کچھ پازیٹیو خبریں آئی ہیں, کیونکہ چیلنجز تو ہم سب نہ صرف سفر کر رہے ہیں بلکہ فیس کر رہے تھے. ابھی تو اللہ کا شکر ہے کہ حالات بہت بہتر ہو گئے, لیکن یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ دوبارہ ری ایکرنس بھی ہو سکتی ہے اس کی, جب دوبارہ سے سردی پڑنا شروع. تو ہم نے سولوشنس کے اوپر روڈا نے کیا کام کیا اور کیا اس کا بینیفٹ کیا نکلا؟ اس میں سولوشنز جو ہمارے اینڈ پہ, جو راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے ان کے سب سے پہلے میں گورنمنٹ کے اینڈ پہ بات کروں گی کہ ان کی ایک بڑی اچھی اور زبردست اپروچ یہ رہی کہ پینلسٹ جو ورلڈ بینک کے تھے, ایک تو وہاں پہ ہی ایک ڈیوائز کیا گیا سولوشن, پی این ڈی سے بھی لوگ تھے, انوائرمنٹ کے بھی لوگ تھے, پھر وہیں پہ ہی انہوں نے یو ایس ای پی اے جو یونائٹیڈ جو اسٹیٹس ہیں ان کے امریکن ڈیلیگیٹس تھے, انہیں کے ساتھ وہاں نیگوسیشن ایڈجسٹ کی, نیگوسیشنز ہیلڈ ہوئی اور وہاں پہ اس کے بہت اچھے ایک نتائج نکلے کہ کس طرح سے وہ کلیب کریں گے کیپیسٹی بلڈنگ میں ای پی اے کی, اور نیکسٹ جو اس کے لیے سولوشنز اور وے آؤٹس کہ کس طرح سے آپ نکل سکتے ہیں اس سارے مسئلوں میں سے, ایئر کوالٹی کے ایشو سے. یہ تو ہو گیا گورنمنٹ کے اینڈ پہ. تو روڈا کے اینڈ پہ کہ روڈا نے اس کو کس طرح سے لیا, ایک تو ہمارا جو ہمارے سی او صاحب ہیں انہوں نے بہت ایک ان کے پاس ایک ٹائم سلاٹ تھی جس میں انہوں نے ڈسکرائب کیا, پریزنٹیشن دی, ان تمام لوگوں کو, انٹرنیشنل اینٹیز کو بتایا کہ روڈا کیا کر رہا ہے اس وقت, راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کہ کن کلائمیٹ چینج کے ایشوز سے کر رہا ہے, ڈیل کر رہا ہے, ساتھ ساتھ جو ہے اس کے ہمیں بھی لائک کلیبریٹیولی سولوشنز کی طرف بھی وہاں پہ ڈسکشنز میں لایا گیا. اور اس میں سی او صاحب نے بہت ایک ایکسپلینیٹری وے میں ہمارا محمود بوٹی کا, لکھو ڈیر کا جو ہے, جو ہم جس پوائنٹ پہ جہاں پہ آپ کے ساتھ پہلے لاسٹ شو ہوا تھا ہمارا, اور محمود بوٹی جو ڈمپ پوائنٹ ہے جہاں پر پورے شہر کا کوڑا کئی سالوں تک پھینکا گیا, اب روڈا اس کی قسمت بدل رہا ہے اور اس کی شکل بدل رہا ہے, اور وہ ہم نے دکھایا بھی کہ کس طرح سے وہاں ایک پارک بنے گا, ایک سولر پارک بنے گا, اور وہاں پہ جو پورا کوڑا ہے اس کو کیسے ڈمپ کر کے اس کو ری یوز کر کے, وہ پورا ایک بڑا ویل تھاٹ پروجیکٹ ہے, اینڈ آئی تھنک وہ بڑا پراؤڈلی روڈا نے پریزنٹ کیا ہوگا. اور یہاں کاربن کریڈٹس پہ میں بات کروں کہ پھر کاربن ایمیشنز کی طرف ہم آئے کہ جو ایک تو محمود بوٹی, لکھو ڈیر, اور پھر ہمارا فارسٹیشن ہم نے جو درختوں کے لیے جو کیا ہے, اور مزید بھی اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں فارسٹیشن کی سینس میں, وہ یہ ساری چیزیں پریزنٹ کی گئیں. پھر کاربن کریڈٹس کی طرف لے کے آیا گیا کہ ہمیں اس کو کاربن کریڈٹس کس طرح انٹرنیشنلی تمام اینٹیز کے ساتھ کلیب کر کے وہ سولوشن کیسے ڈیوائز کرنا. بالکل اس میں سب سے بہت ایک بڑی کاروائی جو روڈا کی سائڈ سے نظر آئی, ہمارے سی او صاحب نے جو میٹ اپس کیے ڈفرینٹ انویسٹرز کے ساتھ. اچھا, کیونکہ بڑا پوٹینشیل موجود ہوتا ہے ایسے پلیٹ فارمس پہ, آپ نئے لوگوں سے ملتے ہیں, نئی کنٹریز کے لوگوں سے ملتے ہیں, اور پھر اس میں مثلاً بڑا ایک انٹرسٹنگ فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ جو بھی پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ آف دیٹ کنٹری اس میں انٹرسٹڈ ہوتا ہے, انوائرمنٹ کو بہتر کرنے کے لیے دوسرے ممالک میں کام کرنا چاہتا ہے, پھر وہ ان کے ساتھ ایک کنیکٹیوٹی سی بن جاتی ہے, اور پھر آپ کولیبوریشن بھی کرتے ہیں, اور پھر آپ ان کو انوائٹ بھی کرتے ہیں. یو اے ای کے جو ہے ایک کمیٹی ہے یہ جو یو اے ای اور دبئی میں ایک انہوں نے انڈینز اور ڈفرینٹ جو کنٹریز کے لوگ ہیں انہوں نے ایک کمیٹی ڈیولپ کی ہے, اور اس میں ایک کاربن رجسٹری دے ہیو ڈیولپ دیئر اون, انڈیا ہیو ڈیولپ دیئر اون کاربن رجسٹری. میں آپ کو یہ مزید بات بتاؤں کہ انہوں نے ایک اتنی انوویٹیو چیز کی ہوئی ہے, لائک لاکھوں کروڑ ڈالرز وہ کاربن کریڈٹ کی مد میں کما رہے ہیں اس وقت, اور ہمارا ملک اس میں پیچھے رہ رہا ہے. اس کانفرنس کی وجہ سے, اس میں شرکت کی وجہ سے ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم بھی اس کا ایک پارٹ, ہمیں وہ ایکسپیرینس انہوں نے شیئر کیا, اور انشاءاللہ روڈا جو ہے وہ انٹرنلی ایک ہم آپ کو سرپرائز دیں گے انشاءاللہ. تو ان کے ساتھ ہماری کلیبریشن سٹارٹ ہو گئی ہے, وہ جو ادارہ ہے, اور اس ادارے نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم پاکستان میں بلکہ ہم پہلے پنجاب میں تھرو روڈا جو ہے وہ کاربن رجسٹری ڈیولپ کریں گے, اور اس کو پھر انشاءاللہ جو ہے اس رجسٹری کے تھرو, جیسے ویرا ہے, آرٹیکل 6 ہے, اس کے تھرو ہم جو ہے روڈا انشاءاللہ وڈ بی دی پائنیئر کہ ہم جو ہمارا کاربن کریڈٹس سارے جو جتنے بھی یہاں پہ اصل میں ابھی
डेवलपमेंट यानी कार्बन क्रेडिट डेवलपमेंट, और वो कॉन्सेप्ट अभी तक आया नहीं। अच्छा, कार्बन क्रेडिट्स बेसिकली आम आदमी के लिए अगर हम पूछें तो ये होते क्या हैं, एंड हाउ दैट इज़ गोना अफेक्ट अ नॉर्मल कम्युनिटी और पाकिस्तान के लोगों के लिए? ऑब्वियसली रिवॉर्ड ज़रूर होता है इंटरनेशनली जब आप उसके ऊपर काम करते हैं और उसकी बेहतरी के लिए काम करते हैं, तो देयर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस जो आपको रिवॉर्ड भी देती हैं, और ऑब्वियसली आपके मुल्क का एक पॉजिटिव नाम भी होता है। इट्स नॉट जस्ट मनी दैट काउंट्स जो आपको एज अ रिवॉर्ड मिलती है, उसके साथ आपका एक पूरा एक इमेज बिल्डिंग के लिए भी काम होता है। लेकिन एक आम आदमी के लिए ज़रा बताइएगा कि क्या कार्बन क्रेडिट्स होते क्या हैं और कैसे रूडा इस पे काम करने जा रहा है? देखिए, कार्बन क्रेडिट जो एक लेमैन लैंग्वेज में मैं बताऊं कि जैसे ट्रीज़ की मद में, कि अगर हम कोई भी ग्रीन प्रोजेक्ट करते हैं डेवलप, या ग्रीनरी के लिए कोई भी, जैसे ग्रीन पंजाब के लिए ग्रीन कुछ भी हम डेवलप करते हैं, लाइक महमूद बूटी की मैं आपको मिसाल दूं कि उसको जो हमने वहाँ पे कार्बन एमिशन मीथेन की फॉर्म में है, जो नीचे से वो कार्बन का सारा है, और वो कूड़े की फॉर्म में जो कार्बन एमिशन इतने हैं उधर के वहाँ पे वो नज़र आए हैं, वो उसके ऊपर जो स्पार्को ने भी डिटेक्ट किए हैं कि इतनी ज़्यादा तादाद में कई डेकेड से वहाँ पर कूड़ा पड़ा हुआ, और वो जो नीचे पूरा गल सड़ रहा है और नीचे पूरा वो इवॉल्व हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं मीथेन में कन्वर्ट हो रहा है, और मीथेन इज ऑब्वियसली हैज़र्डस फॉर हेल्थ। तो वो उसको जो हमने वहाँ पे ग्रीनरी एक डेवलप करनी है, उसको ख़त्म करके उस पर ग्रीन बेल्ट लगा के और उसको सोलराइज करना है। कार्बन एमिशंस वहाँ पे मीथेन को फ्लेयर करेंगे, या जिस तरह उसको वेस्ट टू एनर्जी किस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं, लाइक वहाँ से हमने कार्बन एमिशंस मिटिगेशन वो करनी है हमने। So that would be the project जो आपका प्रेजेंट करेगा रूडा को। जब आपने कार्बन एमिशंस कम किए, लाइक हमारा एक जो कार्बन एमिशन के रिजल्ट में वो क्रेडिट देते हैं इंटरनेशनली, वो कमी आ जाएगी, और अगर आप उसको बेहतर तौर पे डील करेंगे तो आप उसके लिए क्वालिफाई कर लेते हैं। क्वालिफाई वो एक प्रोसेस होता है, जैसे हमने अगर वीरा में रजिस्टर करना है, आर्टिकल 6 है, BCM CDM, ये एक प्रोसीजर है पूरा, उसके थ्रू हम चलते हैं। तो हमने यहाँ कार्बन क्रेडिट्स में कमी की, वहाँ जाके हमने वेरिफिकेशन और सारे प्रोसेस से गुजर के वहाँ प्रूव करना है कि हमने इतने कार्बन क्रेडिट्स गेन किए, हमने इतनी कार्बन एमिशंस हमने इतनी कार्बन एमिशंस कम की, अब आप हमें इसके नतीजे में इतने डॉलर्स दें जी। तो ये एक प्रोसेस है, और वो अभी तक पाकिस्तान में लाइक वीरा एक मैकेनिज्म है रजिस्ट्री का, आर्टिकल 6 के थ्रू है, लेकिन एक कोशिया जो सिस्टम है, लेकिन अभी तक किसी ने इस लेवल पर ना तो प्रेजेंट किया है ना ही अप्लाई किया, कर नहीं सके अभी तक, क्योंकि हमारे अपना एक फ्रेमवर्क हम डेवलप कर रहे हैं। पाकिस्तान ओवरऑल मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज अभी कर रही है, लेकिन अभी पंजाब में अपने तौर पे हम इस इनिशिएटिव को अपने साथ लेके, क्योंकि हमें एक फोरम मिला, गुड लक फॉर दैट, क्योंकि ये एक बड़ा ज़बरदस्त और एक मॉडल प्रोजेक्ट के तौर पर भी साबित होगा, क्योंकि एक रास्ता खुल जाएगी। इन दी एंड मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि आपका NDMA के साथ भी एक कोलैबोरेशन हुआ है जिसमें गवर्नमेंट बड़ा इंटरेस्टेड है, खासतौर पर NDRMF के साथ। NDRMF के साथ, तो वो उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा कि उस पर किस तरह से काम होगा और वो किस तरह से बेनिफिशियल जी। नेशनल डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट फ़ंड है, ये एक इंटरनेशनल फ़ंड है जो कि फेडरल में काम करता है। इसमें हमें जो हमारा सबसे बड़ा जो लैंडमार्क यहाँ जाने का एक हमारा मकसद था कि उनके CEO हैं बिलाल साहब जी, बिलाल अनवर साहब, तो उनके साथ हमने यहीं से एक कोलैबोरेशन स्टार्ट की, डेवलप की। वहाँ जाके हमारे एक वहाँ पे MOU डेवलप हो गया। उनके साथ ये है मकसद, मल्टीपल चीज़ें हैं, सिर्फ एक नहीं। उसमें ये सबसे पहला जो बड़ा फ़ायदा है उनके साथ कि उनका वो मॉडल डेवलप करते हैं। नेटकैट मॉडल है जो कि वो पूरे पाकिस्तान के लिए उन्होंने डेवलप किया, तो ख़ास तौर पे रावी के लिए वो बड़ा ज़रूरी था। एक तो इसमें जो फ्लड का है ना, अर्ली वार्निंग सिस्टम, और फ्लड की जो भी बैकलैश और जितनी जो बैकग्राउंड है ना कि फ्लड की हिस्ट्री और नेक्स्ट कब फ्लड्स आएंगे और क्या इशू हो सकता है फ्यूचर में, कोई भी डेंजर या हैजर्डियस मोडेलिटी डेवलप हो सकती है, वो नेटकैट के थ्रू वो डिफाइन करेंगे, वो एक मॉडल डेवलप करके देंगे। एक तो ये, दूसरा फिजिबिलिटी स्टडीज़ में वो हमारा साथ देंगे, लाइक इन डिफरेंट सारी इंटरनेशनल एंटिटीज़ उनके साथ अटैच हैं, बिल्कुल, और वो उनके थ्रू हमारी जितनी भी स्टडीज़ है उसको वेरीफाई करने का प्रोसेस, प्लस जो है उसको जो नई स्टडीज़ हैं वो भी हमें वो करवा के देंगे। तीसरी जो सबसे बड़ी बात ये कि वो इन्वेस्टर्स का जो एज है वो इंशाल्लाह उनके थ्रू, क्योंकि इन्वेस्टर डू बिलीव ऑन बिलाल साहब, और
वो NDRMF और एक बहुत अच्छा, बड़ा ये इदारे fund की है। अपनी एक साख भी होती जी, है, और फिर बिल्कुल ऐसे ही गवर्नमेंट है। के साथ जब गवर्नमेंट का स्टैंप बिल्कुल। लगा होता है तो वो ट्रांसपेरेंसी और बिल्कुल। गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट जो है वो एक ऑब्वियसली मैटर करता है, और Matter उसके करता है। बेनिफिट्स जो हैं वो रूडा के तहत भी आएंगे। एंड आई वुड से कि रूडा के अंदर जितना पोटेंशियल है, बिल्कुल। ये कोलैबोरेशन ही नहीं बल्कि जो कॉप के आफ्टर सम्राट जिसे हम कहते हैं जो रिजल्ट्स हैं वो हमें जल्द नज़र आना भी शुरू हो जाएंगे। और ये डेफिनेटली पाकिस्तान, पंजाब और लाहौर, जिसके लिए जहाँ पर मेन ये प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, एक बड़ा ज़बरदस्त इक़दाम होने वाला है। वेल, थैंक यू सो मच जी, एंड गुड लक फॉर ऑल Thank you दीज so much. थिंग्स, क्योंकि आपने हमें तो सिर्फ बताया लेकिन आपने उसके ऊपर काम करना है, तो इंशाल्लाह आपकी जी। ये जो एफर्ट्स हैं जी, वो ही पे बैक करेंगी हमें इन फ्यूचर जब हमें इसके सम्राट मिलेंगे। बहुत शुक्रिया जी। रूडा का एक बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल जिसके ऊपर हम हमेशा शुरू में बहुत ज़्यादा उस पर हमने बात की और फिर उस पर बड़ी तेज़ी से काम शुरू भी हो गया, क्योंकि ये रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, और रावी एक ऐसा दरिया जो लाहौर शहर की पहचान और इसके किनारे लाहौर शहर आबाद था। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि साल हर साल और दहाइयाँ गुजर गईं और वो रावी जो है वो कहीं गायब होता गया और शहर बेहंगम तरीके से फैलता चला गया। रूडा ने जब अपना ये पूरा प्रोजेक्ट शुरू किया, जब बेसिकली रूडा शुरू हुआ, तो उसमें सबसे प्राइम और कोर जो इसका पॉइंट था वो रावी को दोबारा से ना सिर्फ रियलाइव करना था, उसको आबाद करना था, बल्कि उसके ऊपर जो आजकल की मॉडर्न टेक्नोलॉजी और आजकल के दौर में दुनिया भर में जिस पर काम हो रहा है हम नहीं कर पा रहे थे, उसके ऊपर काम किया जा रहा है। तो हमारे साथ रिवर हाइड्रोलॉजी के डायरेक्टर साहब मौजूद हैं, मोहसिन अतीक साहब, उनसे हम बात करेंगे कि कितना इस पर काम हुआ है और क्या क्या एंगल जो है वो रावी को आबाद करने के लिए काम किया जा रहा है, उस पर बात होगी। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक है। अभी जैसे मैंने जिक्र किया कि वो रावी किनारे आबाद हमारा शहर, रावी कहीं रह गया और शहर आबाद से आबाद तर होता चला गया। रूडा ने इसके ऊपर बड़ा काम ऑलरेडी कर भी लिया है इन पास्ट फ्यू ईयर्स, और आइंदा भी अभी आपके फ्यूचर प्लान्स में हम जैसे अभी ऑफ एयर भी डिस्कस कर रहे थे। बट मैं चाहूँगी कि आप ज़रा लाहौरियों को भी बताएं कि आप उनके लिए दोबारा से वो रावी की रौनकें जो हैं वो बहाल करने जा रहे हैं। रावी और लाहौर एक्चुअली तो लाजिम व मलजूम थे। लाहौर आबाद ही रावी किनारे हुआ था। जिस तरह दुनिया के तमाम बड़े शहर आबाद हुए हैं, या किसी समुंदर के किनारे हैं या किसी दरिया के किनारे हैं, इसी दरिया ने उनको ज़िंदगी दी, उनकी खुराक का भी बंदोबस्त किया, कारोबार का भी किया, ट्रांसपोर्टेशन भी मुहैया की और हिफाजत भी मुहैया की। जंगें होती थी तो दरिया उनको एक तरफ से हिफाजत देता था। तो ये सब कुछ लाहौर के लिए रिवर रावी ने प्रोवाइड किया। मुसलसल फ्लड्स की वजह से हमने फसीलें खड़ी कर दी। लाहौर की रिंग रोड है जो एक फसील है लाहौर और रावी के दरमियान। अब लाहौर या ईस्टवर्ड्स बढ़ रहा है या साउथवर्ड बढ़ रहा है और बेहंगम बढ़ है। इसी के साथ साथ जो दरिया का फ्लड प्लेन है उसमें भी बेतहाशा इंक्रोचमेंट होती जा रही है। रीज़न बीइंग कि जब हमारा कनेक्शन ख़त्म हुआ तो अप स्ट्रीम पे ट्रांस बाउंड्री इंडियन साइड पे डैम्स बहुत ज़्यादा बन गए जिन्होंने इसका बहाव रोक दिया। 90% पानी तो वहीं पे हमारा कंज्यूम हो जाता है। बिल्कुल। और उसके बाद जो पानी रह जाता है वो इतना कम होता है कि वो किसी लाइफ को सस्टेन नहीं कर पाता। वो फिशरीज़ उसमें नहीं रहती, डिज़ॉल्व ऑक्सीजन इतनी नहीं होती, और वो जो लाहौर का ग्राउंड वाटर एक्विफर को रिचार्ज करता था वो भी अब नहीं रहा। तो आप देखेंगे, अगर आप ट्रेंड देखें पास, तो 2001 के बाद जब इंडिया में थीन डैम एक्टिव हुआ तो उसके बाद से लाहौर का ग्राउंड वाटर एक्विफर मुसलसल नीचे जा रहा है। रावी में पानी नहीं रहा सर, रावी जो है वो रावी नहीं रहा, उसका वो दरिया वाला वो गंदा नाला बन गया, गंदा नाला बन गया। बिल्कुल सही। और अगर आप सर्दियों में देखें कि कितना होता है तो तकरीबन 400 क्यूसिक रिपोर्ट किया जाता है उसमें। और 400 क्यूसिक, मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि ये लाहौर कैनाल जो लाहौर ब्रांच कैनाल है उसकी कैपेसिटी है 400 क्यूसिक। सो इतना पानी रह जाता है सर्दियों में रावी में। सो इट्स नॉट अ रिवर, एक लाइव रिवर नहीं है, ये एक गंदा नाला बन गया है जहाँ पे या सॉलिड वेस्ट हम डंप करते हैं या वेस्ट वाटर डंप करते हैं। सो व्हाट रूडा हैज़ प्लान्ड इज़ कि हम इसको दोबारा अलाइव करें और इसका कनेक्शन आबादी के साथ दोबारा जोड़ें। जहाँ इसका कनेक्शन की बात आती है वहाँ सबसे पहली जो बात आएगी वो आएगी हैज़र्ड मैनेजमेंट की, कि जहाँ इसकी आबादी के साथ, लाहौर के साथ कनेक्शन बहाल हो तो किसी किस्म का कोई हैज़र्ड ना हो इसके साथ। इससे तो सबसे पहले जो हमने हैज़र्ड मैनेज करना है दैट इज़ फ्लड मैनेजमेंट। तो फ्लड मैनेजमेंट के लिए हमने इसको जो डिज़ाइन किया दैट इज़ बेस्ड ऑन 1000 ईयर्स रिटर्न पीरियड। हमने ये देखा कि 1000 साल में मैक्सिमम कितना सैलाब आ सकता है। सही। ये साइंटिफिक मेथड्स हैं इसके, जिसमें हम पिछला रिकॉर्ड लेके इसको एक्सट्रापोलेट करते हैं और देखते हैं
اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو انڈین ڈیمز ہیں اگر ان سے فل سپل وے ڈسچارج ہو، تھین ڈیم ڈفرینٹ ان کی کریکس ہیں، ڈفرینٹ نالاز ہیں جس میں اج نالا ہے بڑا، پھر بین بسنتر ہیں، اس پہ بھی ڈیم ان کے پلانڈ ہیں. ان تمام کا کمبائنڈ ایفیکٹ ہمارے پاس کتنا آ سکتا ہے. صحیح. یہ پوری اسٹڈی جو ہے وہ ایکچولی کی گئی، اسٹڈی ہائیڈرولوجیکل اسٹڈی کی گئی، فلڈ امپیکٹس کی اسیسمنٹ کی گئی، ساتھ کلائمیٹ چینج امپیکٹس دیکھے گئے. ان سب کو دیکھ کے ہم نے اپنا فلڈ میگنیچیوڈ ڈیسائیڈ کیا، اور اس فلڈ میگنیچیوڈ پہ وی ہیو ڈیسائیڈیڈ اے سرٹن جیومیٹری آف دا ریور کہ ہم نے اس کو اس ریور کو اتنا ایریا ایلوکیٹ کرنا ہے. وہ آپ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ جو آپ کو وڈتھ نظر آ رہی ہے یہ 1000 میٹر وائڈ ریور ہے، 1 کلومیٹر چوڑا. جو دریا اس وقت تقریباً 200 میٹر میں چلتا ہے، اس کو ہم چوڑا کر کے 1000 میٹر پہ لے کے جائیں گے. وہ ایکچولی لک نظر آئے گی راوی کی بھی نظر آئے گی، دریا نظر آئے گا. وہ ایک چھوٹا سا بہتا ہوا نالا نہیں نظر آئے گا، ایک دریا کی طرح نظر آئے گا. تو یہ ایک ہم نے، اور پھر ہم نے اس کو ٹیسٹ بھی کیا. یہ فزیکل ماڈل ہے، نندی پور میں اس کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے. ہم نے اس کو کیا اور سکسیزفلی ہم نے دیکھا کہ اس سے پانی پاس کرتا ہے. جو ہم نے جتنا فلڈ میگنیچیوڈ ڈیسائیڈ کیا، اسیس کیا، نہ صرف سیفلی پاس کرتا ہے بلکہ کسی قسم کی کوئی ڈیمیجنگ ایفیکٹ بھی، کسی ایک لوکل ایریا میں بھی ڈیمیجنگ ایفیکٹ ہمارا نہیں ہے. اس کے جو کروز ہم نے ڈیسائیڈ کیے، ایڈی فارمیشن ہے، ٹربولنس ہم دیکھتے ہیں کسی قسم کی کوئی نہ ہو فلڈ کے دوران. سو وی ہیو ڈیسائیڈڈ کہ اٹ از کمپلیٹلی سیف. اور پھر ہم آگے بڑھے. اسی طرح لو واٹر اویلیبلٹی جو میں نے پہلے بتایا کہ پانی ہمارا 90% تو وہیں رہ جاتا ہے. مونسون میں جو ہماری اسپائکس آتی ہیں، جو تھوڑا واٹر سرج کرتا ہے، اس کو سیو کرنے کے لیے تاکہ ہمارے پاس سائزیبل واٹر باڈی بنی رہے، ہم نے ربر ڈیمز اور بیراجز ہم نے اس پہ پلان کیا. زبردست جی. سر اس پر ہم بات کریں گے مزید بھی، کیونکہ یہ میری ایک دکھتی رگ بھی ہے، کیونکہ کئی سالوں سے ہم ڈفرینٹ شوز میں یہ بار بار مینشن کر رہے ہیں کہ مغلیہ دور میں اگر واٹر ریزروائرز بنائے جا سکتے تھے تو آج کے ماڈرن اور سائنٹیفک دور میں کیوں نہیں. اور روڈا نے ہماری وہ سن لی، ہم لاہوریوں کی بیسکلی سن لی، کیونکہ ہر سال جب پانی زیر زمین پانی جو ہے اس کی سطح کم ہوتی جا رہی ہے، تو میں ہمیشہ ایک بات کہتی تھی آن ایئر بھی کہ کہیں کراچی نہ بن جائے کہ ہمیں پینے کے لیے، ہمیں استعمال کرنے کے لیے یہاں پہ پانی نہ ملے. تو آپ لوگوں کی یہ جو انتھک محنت ہے کئی سالوں کی، اس سے نہ صرف روڈا سٹی جو آپ ایک نیا شہر آباد کر رہے ہیں اس کو، بلکہ پورے لاہور شہر کو، پلانڈ ان پلانڈ جس طرح کا بھی ہے لاہور ہمارا ہے، تو اس کو بڑا فائدہ ہونے والا ہے. جن کو میں ریزروائرز کہہ رہی ہوں، آپ واٹر بینک کہہ رہے ہیں، ایک ایسا سسٹم بنایا جا رہا ہے جس سے ہم پانی کو سٹور کر سکیں گے بیسکلی. اور یہ پانی کوئی بوتل سٹور یا ایک ڈرم سٹور یا ٹب سٹور نہیں ہوگا، اٹس گونا بی ہیوج، جس کا امپیکٹ پورے شہر کے اوپر انشاءاللہ ضرور نظر آئے گا. جی دیکھیں، اب پورے پاکستان کے ساتھ ایک المیہ بھی ہے اینڈ اٹس این اپرچونٹی ایز ویل کہ ہمارے پاس سارا سال بارشیں نہیں ہوتی. ہماری جو مونسون کی بارشیں ہیں وہ کنسنٹریٹڈ ہیں 4 مہینے میں. تو ہم نے پورے ملک میں اسی طرح کیا کہ تربیلا اور منگلا ڈیم بنائے، اور چھوٹے چھوٹے اور ریزروائرز ہیں جو پانی سیو کرتے ہیں اور پھر ہماری ضروریات کو پوری کرتے ہیں. ان دی سیم وے ہمارے یہاں پہ چھوٹے چھوٹے ریزروائرز بنیں گے، جو کہ ایک لیک 1 ہے، اس کے آگے ہی لیک 2، لیک 3، لیک 4. سو ایک دریا ہے، اس کے اوپر کیسکیڈز میں ہماری یہ لیکس ہوں گی. اور لیک فارمیشن کس طرح ہوگی؟ ہمارے دونوں طرف تو آپ نے یہاں پہ دیکھا کہ یہ ریٹیننگ والز اور امپیکمنٹس ہیں، اور بیچ میں ہم بیراجز اور ربر ڈیمز. ویئر ایور ایک پونڈ ختم ہو رہا ہے وہاں پہ ایک انسٹال ہو جائے گا، اور ڈیورنگ مونسون جو ہمارے پاس سرج آتا ہے وہ سیو ہو جائے گا. وہ پانی ضائع نہیں ہوگا، وہ بہہ نہیں جائے گا، وہ سیو ہوگا اس میں. اور اب یہ 2 کام کرے گا. ایک تو ہمارے پاس سائزیبل واٹر باڈی تو بن گئی. نمبر 1 اس نے گراؤنڈ واٹر ریچارج کرنا ہے آہستہ آہستہ، تو لاہور کا ایکویفر اسی سے ہی بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. سیکنڈلی، جب آپ کے پاس ایک سائزیبل واٹر باڈی ہوتی ہے تو یہی ایک پونڈ پرووائڈ کرتی ہے فار سسٹیننس آف بایو ڈائیورسٹی. اسی میں مچھلیاں پیدا ہوتی ہیں، اسی میں پھر اس کے ارد گرد پرندے آتے ہیں چھوٹے چھوٹے، اور بھی جو جانور وغیرہ ہیں. جو آپ کا انوائرمنٹ جو ہے وہ ریٹرن ہوگا، انوائرمنٹ ریٹرن ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. اب تو لاہور سے چڑیاں ہی غائب ہو گئی، پرندے ہی آپ کو اس طرح سے. صحیح بات ہے سر. ایک ٹائم تھا جب آپ کو چرند پرند بہت نظر آتے تھے،
تو اب جہاں صدقے کا گوشت وہ اللیگلی پھینک رہے ہوں گے تو آپ کو 2-4 کوے نظر آ جائیں گے، ورنہ لاہور سے چلی گئی ہیں یہاں، بیکاز جب دریا سوکھا تو اس کے ارد گرد جو جنگل تھے، شادرہ ریزرو فارسٹ تھا جو، وہ بھی سوکھ گئے، تو انہوں نے اپنے گھونسلے کہاں بنانے ہیں؟ بالکل صحیح. تو وہ تو اسی طرح یہاں پہ جب ہمارا یہ ہوگا، دریا کو بحال کریں گے، اس کے ارد گرد درخت، جنگلات کی بحالی ہوگی، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ چرند پرند، ایون کیڑے مکوڑے، ان کی بھی ایک لائف اور ان کی ضرورت ہے، اسی طرح مچھلیوں کی. اور یہاں پہ مچھلیوں کی فراوانی تھی جو کہ اب وہ مونسون میں کچھ آ جائیں تو آ جاتی ہیں، ادروائز باہر وہ بنے ہوئے ہیں، مچھلیوں کے فارم بنے ہوئے ہیں، وہاں سے آ جاتی ہیں، دریا کے تو کوئی مچھلی یہاں پہ نہیں پیدا ہوتی، تو وہ انشاءاللہ ہماری ریوائیو ہوگی. اسی کے ساتھ ساتھ جو ثقافت تھی راوی سے جڑی ہوئی، لوگ کبھی بتاتے تھے کہ ہم دریا پہ سیر کریں، اب تو آپ کہیں پوچھ لیں تو لوگوں کے، لاہوریوں کے لیے تو سب سے بڑی جو تفریح ہوتی ہے وہ کہیں کھانے پینے کی ہوتی ہے، دریا تو رہ ہی نہیں گیا تفریح کا ذریعہ. کبھی کوئی بات نہیں کرتا کہ ہم کشتی کی سیر کرنے جا رہے ہیں، حالانکہ دریا دور نہیں ہے، تو ایک وہ لوگوں کے لیے تفریح کا ذریعہ بھی بنے گا. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کو ہم واپس لانا چاہ رہے ہیں. اور شہر کی خوبصورتی جو ہے، جو اصل رونق ہے لاہور شہر کی، وہ دریا سے ہی تھی اور ہونی بھی چاہیے، وہ بھی ثقافت تھی ہماری. اولڈ ہمارا جو ہمارے کتنے گانے راوی کے اوپر بنے ہوئے ہیں، اور کس طرح سے پوری دنیا میں راوی کا ایک نام اور اس کی پروموشن ہوا کرتی تھی. لیکن صحیح بات ہے، اب وہ ایک پراؤڈ مومنٹ کے بجائے ایک امبیرسمنٹ بنتا چلا گیا، اور ہم نے کہیں اس کو ڈفرینٹ گورنمنٹس میں، ڈفرینٹ چیزوں میں اس کے اوپر توجہ نہیں دی گئی. تو جب یہ روڈا شروع ہوا تو مجھے سب سے زیادہ جو پازیٹیو بات روڈا کے حوالے سے لگی وہ یہی تھی کہ جب ہم نے سفائر بے کا پورا ایک وزٹ بھی کیا، اور یہ کافی لمبا ہے، یہ بہت پورے کا پورا آپ نے جیسے بتایا کہ ایک بڑا ایریا اس کو کور کرے گا. تو انشاءاللہ جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ دیکھیے گا کہ نہ صرف ایک نیا شہر آباد ہوگا، بلکہ آپ کے جو پرانا لاہور ہے، جو آپ کا اصل لاہور ہے، اس کی رونق جو ہے وہ بحال انشاءاللہ. یہ جو میں نے جس طرح میں نے بتایا کہ گراؤنڈ واٹر بھی ہمارا بحال. دیکھیں ہمارا ایک مسئلہ ہم نے ڈسکس نہیں کیا کہ جو ہمارا گراؤنڈ واٹر ساتھ ساتھ نیچے بھی جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ پولیوٹڈ بھی ہوتا جا رہا ہے. تو لاہور شہر میں ہیضہ اور ہیپاٹائٹس کتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے. لوگ نلکے کا پانی اب نہیں پیتے، بیکری سے بوٹل واٹر لیتے ہیں یا ویسے بوٹل واٹر لیتے ہیں، تو وہ ایک لوگوں کے لیے پرابلم بنتا جا رہا ہے. جب صاف پانی ریچارج ہوگا تو یہ بیماریاں بھی کم ہوگی. تو ایوریبڈی کین افورڈ فلٹرڈ واٹر سر. وہ ایک آج کل کے دور میں نا وہ ایک بڑا پرابلم ہے، وہ بھی ایک ہیوج بجٹ جو ہے وہ اس پہ جاتا ہے. تو یہ لوگوں کے لیے، ان مڈل کلاس طبقے کے لیے، ان لوگوں کے لیے بھی بڑا فائدہ مند ہوگا کہ آپ اپنے ٹیپ واٹر کو استعمال کر سکتے ہیں پینے کے لیے. کیونکہ اوور دا ایئرز ہمیں یہ فیل آیا کہ ہم نہیں کر سکتے. ابھی جو حالات ہیں، گندا پانی آ رہا ہے اور وہ پینے کے قابل نہیں رہا، بالکل نہیں رہا. اور یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ نیا شہر اور راوی کی بحالی یہ موجودہ لاہور کے لیے بھی انشاءاللہ بے انتہا فائدہ مند ہوگی. انشاءاللہ جی. گڈ لک سر فار دس پروجیکٹ، اینڈ آئی ریئلی ہوپ کہ آئندہ آنے والے چند سالوں میں جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو ہم سب نہ صرف اس کی تعریف کر رہے ہوں گے، بلکہ اس کے بنانے والے اور جتنے ریسرچ کرنے والے اور اسٹڈی کرنے والے اور اس کو لیڈ کرنے والوں کو دعائیں دے رہے ہوں گے کہ ہمارے لاہور کی رونقیں انہوں نے دوبارہ سے بحال کر دی. جب بھی ہم روڈا کے حوالے سے بات کرتے ہیں، روڈا کے حوالے سے شو کرتے ہیں، تو میرا مقصد صرف یہ ہوتا ہے لاہوریوں کو بتایا جا سکے کہ ان فیوچر کیا کیا اچھے کام ہونے جا رہے ہیں، جس کا فائدہ نہ صرف اس نئے آباد ہونے والے شہر کے لیے ہوگا جس کی ذمہ داری روڈا نے لی ہے، بلکہ لاہوریوں کو ہوگا. اس لاہور کو ہوگا جو ان پلانڈ اور بے ہنگم طریقے سے بڑھتا چلا گیا، جو کنکریٹ بنتا چلا گیا، جس سے انوائرمنٹ اور گرینری کہیں دور ہوتی چلی گئی، اچھا انوائرمنٹ کہیں دور ہوتا گیا. اب اس کی سسٹینیبلٹی اور اس کو بہتر کرنے کے لیے یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو میں سمجھتی ہوں کہ کئی سالوں سے کور کرنے کے بعد مجھے ریئلائز ہوا کہ ہم لاہوریوں کی قسمت کو مزید بہتر اور اچھا کرنے والا ہے. تو اس پر ہم بات کریں گے اور کر بھی رہے ہیں آلریڈی ان کی ڈفرینٹ پروجیکٹس کے اوپر. ہمارے ساتھ اس وقت ڈائریکٹر انفراسٹرکچر موجود ہیں اشر صاحب، ان سے ہم بات کریں گے. اور سر میں بڑا سمپل سوال ہے میرے پاس جس سے میں آغاز کرنا چاہوں گی، کیونکہ جب ہم انفراسٹرکچر کی بات کرتے ہیں تو یہ لوکنگ آفٹر آل دا پروجیکٹس جو روڈا کر رہا ہے، وہ چاہے رکچوڑ کا جنگل ہے، وہ چاہے راوی کے ریہیبلیٹیشن اس کو دوبارہ سے ریئلائز کیا جا رہا ہے، وہ چاہے محمود بوٹی کا پروجیکٹ ہے. What is the vision of روڈا؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ روڈا ہر چیز میں بھی نظر آ رہا ہے اور اسی طرح سے کمپیکٹ بھی ہے کہ بڑی تیزی سے ان پروجیکٹس کے جو اپنے ہی مائل سٹونز ہیں وہ سیٹ کیے جا رہے ہیں. تھینک یو سو مچ جی، بہت شکریہ آپ کا، آپ آئے. اور اب میں آپ کو بریف کرتا ہوں. روڈا بیسکلی جی اس کی ضرورت ان اے سینس کہ جس طرح سے بے ہنگم طریقے سے ہمارا لاہور پھیلتا جا رہا ہے، اس میں بہت چھوٹی اسکیمز اور ہاؤسنگ سوسائٹیز ڈیولپ ہوتی جا رہی ہیں، جو کہ بوجھ بڑھتا جا رہا ہے، ریسورسز کم ہوتے جا رہے ہیں، لوگوں کی اوور پاپولیشن ہوتی جا رہی ہے. سو روڈا کا ایک ڈیولپڈ
پروسیس جس کے اندر ہم ایک طرح سے ہائی رائز بھی اس کو کنسیڈر کر رہے ہیں اور بہت سارا ایریا جو کہ پلان طریقے سے بنے اور اس میں لوگوں کو سہولیات میسر ہوں, لائف سٹائل بہتر ہو, لوگوں کو کچھ افاقہ ہو, مطلب کہ ان کو کوئی اس چیزوں کا امپیکٹ آئے, ان کی زندگیاں بہتر ہوں, رادر دین کہ ایک چھوٹی اسکیم ڈیولپ کر لیں اور اس کو ہم لے کر چلتے رہیں. مطلب کہ اب میں آپ ایگزامپل دیتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں کیسے امپیکٹ کریں گی. ہم لوگوں نے جو ہمارے روڈ کوریڈورس ہیں اس کو اتنا ہم نے بڑا کیا ہے کہ اس کے اندر BRT, MRT, میٹرو سروسز, سائیکل لین, واک لینز, یہ ساری چیزوں کو انٹیگریٹ کیا ہے اور ان کا ایک ایسا پلان ڈیولپ کیا ہے جو کہ لوگوں کو سپورٹ کر سکے کہ وہ اپنے گھروں میں رہ کر, اس ایریے میں رہ کر اس چیز کو انجوائے کر سکیں. ان کا اسکول, ان کی یونیورسٹی, ان کا ہاسپٹل ان کے ویسینٹی میں ہو تاکہ لوگوں کو سپورٹ ملے اور وہ اس کا فائدہ اٹھا سکیں, رادر دین کہ ایک جگہ پر کچھ اسپیسیفک ایریاز میں ریزیڈینشیل ایریا ہے اور باقی جگہوں پر یونیورسٹیز کے لیے کوئی 20 کلومیٹر ٹریول کر رہا ہے, کوئی 50 کلومیٹر ٹریول کر رہا ہے. سو اٹ از ناٹ ورکیبل مطلب اسٹینڈرڈ فار لیونگ. ان ایڈیشن جو لاہور کا سب سے بڑا اور دیرینہ مسئلہ ہے وہ ہے ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ. ہم لوگ سارا کا سارا جو پانی ہے وہ راوی کے اندر ڈال رہے ہیں which is a hazard for لاہور اور آنے والی نسلوں کے لیے. ہم I don't know ہم ان کو کیا دے کے جائیں گے اگر اسی طرح سے ہم ان کو لے کے چلتے رہے. سو ہماری انٹینشن یہ ہے کہ ہم سسٹینیبل اور ایک ایسا انفراسٹرکچر ڈیولپ کریں جو کہ سپورٹیو ہو اس وقت ایگزسٹنگ لاہور کے لیے بھی اور آنے والے وقت جس میں ہم روڈا کو ڈیولپ کریں اس کے لیے بھی. بالکل. سو ہماری انٹینشن اس وقت صرف اور صرف پیپل سینٹرک ہے. ہم وی آر تھنکنگ اباؤٹ پیپل, وی آر ورکنگ فار دا پیپل اینڈ وی وانٹ ٹو گیو دیم سچ اے لیویبل سرکمسٹانسز, ایک ماحول دیں جس کے اندر ایک اچھا ایریا ڈیولپ ہو اور وہ لوگ اس کو انجوائے کریں. اینڈ وی ٹرولی تھینک روڈا فار دیٹ, کیونکہ یہ وہ سبجیکٹس ہیں, یہ وہ ٹاپکس ہیں جس کے اوپر کبھی کسی نے بات شاید کی ہو پولیٹیکلی, اس کو سیل آؤٹ ضرور کیا ہو لیکن اس پر کام نہیں ہوا. اور ہم نے دیکھا کہ ہم گراؤنڈ میں بھی جاتے ہیں, گراؤنڈ ریالٹیز بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح تیزی سے پریکٹیکلی ان تمام چیزوں کے اوپر کام ہو رہا ہے. اور وہ چاہے گرینری آباد کرنے کی بات ہو, وہ ریور آباد کرنے کی بات ہو, وہ ڈمپ یارڈ کو ایک خوبصورت سولر پارک میں کنورٹ کرنے کی بات ہو, تو ان ساری چیزوں کے اوپر کام ہو رہا ہے. لیکن وہیں پر سر اگر ہم روڈا کی اپنے لیے ہی ڈیڈ لائن پر بات کریں ان دی اینڈ, تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ان پروجیکٹس کے اوپر کتنا ٹائم فریم ہے جو آپ لوگوں نے سیٹ کیا ہوا ہے کہ بائی دس ٹائم انشاءاللہ لاہوری جو ہے وہ خود سے اس سب امپیکٹس کا فائدہ اٹھانا شروع کریں. روڈا کو بیسیکلی ہم نے 3 اسٹیجز میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے جو ہماری ٹائم لائنس ہیں. ایک پہلی 5 سال کی ہے وچ از اے شارٹ ٹرم گول فار اس, دین وی ول ہیونگ اے 10 to 15 years اینڈ دین آن گوئنگ آنورڈس 15 to 30 years. تو پہلے 5 سال میں انشاءاللہ ہم وہ چیزیں ڈیولپ کر لیں گے جو کہ ہمارے فیز 1 کے لیے نیسیسری ہیں اور جن سے ہمارا امپیکٹ بھی نکلے گا اور لوگوں کو نظر بھی آنا شروع ہو جائے گا کہ روڈا از کمنگ الائیو, اٹس آن گراؤنڈ ناؤ. سو وہ جو لوگوں کے سوال ہیں وہ آٹومیٹیکلی آنسر بھی ہو جائیں گے وین دے ول سی بائی دیم سیلف. اور اٹس مطلب نظر آنا ہی بیسیکلی سب کے لیے ایک سب سے بڑی شہادت ہوتی ہے آف سم تھنگ کمنگ ان ٹو لائف اور اس کا ہونا. سو انشاءاللہ پہلے 5 سال کے اندر وی ول بی ایٹ سچ اے اسٹیج جہاں پر لوگوں کو بہت سارا کچھ نظر آنا شروع ہو. بالکل صحیح. اور ابھی بھی لوگ پیپل ٹرسٹ یو, کیونکہ آپ کا چہار باغ 1 کا جو پروجیکٹ ہے بڑا زبردست طریقے سے وہ ٹائم سے پہلے ہی سولڈ آؤٹ ہو گیا. لوگوں نے اپنا ٹرسٹ دیا اور اس میں اپنی انویسٹمنٹ کی اور اپنا جو ایک روڈا کا جو ویژن ہے اس کے اوپر بلیو کیا. اور اب فیز 2 بھی اس کا شروع ہو گیا, تو اس کے اوپر بھی بہت زیادہ لوگوں کا پازیٹیو رسپانس نظر آ رہا ہے. کیونکہ جب اچھی چیز بن رہی ہو سر اور وہ جب گراؤنڈ پہ آپ کو نظر بھی آ رہی ہو اور اس کے پیچھے ایک کریڈیبلٹی بھی ہو, کئی سالوں کی محنت بھی ہو, تو وہ ایکچولی لوگوں کو پسند آتی بھی ہے. اور انشاءاللہ اور جب ہم پھر انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں, ہم سسٹینیبلٹی کی بات کرتے ہیں, ہم صاف پانی کی بات کرتے ہیں, ہم گرینری کی بات کرتے ہیں, تو وہ سر نے وہی بتایا کہ پہلے 5 سال جو ہیں جب وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے تو اس کے امپیکٹس بھی ہمیں ضرور نظر آنا شروع ہو جائیں گے. ویل تھینک یو سو مچ سر فار بینگ ود اس اور گڈ لک فار دس ہیوج پروجیکٹ, کیونکہ یہ ایک بہت لمبا اور ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے لیکن بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے. سرٹنلی جی یار, کیونکہ ان ایوری شو آپ لاہوریوں سے پرومس کرتے ہیں کہ یہ ملے گا اور وہ آہستہ آہستہ نظر آنا شروع بھی ہو گیا, تو اٹس اے ہیوج رسپانسبلٹی. گڈ لک فار دیٹ. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو جی. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی, آپ اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.